تو پھر جب وہ دجال کو دیکھیں گے کہ وہ بندہ کھڑا ہے بھائی، اس کے پاس تو فصلیں، گندم، نہریں، پانی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جنتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بھاگے گی، ایمان کہاں پھر رہے گا؟ اور کہتے ہیں اس زمانے میں کئی مومن مرد اپنی عورتوں کو رسیوں سے باندھیں گے کہ نہ جاؤ. عورتوں کو خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ وہ زمانہ ہمیں نہ دکھانا، کیونکہ عورتوں کے دل کمزور ہیں، اور وہ جھوٹ ہوگا. وہ جنتیں جہنمیں جو لیے پھرے گا، وہ کہے گا میں مار کے زندہ کر دوں گا، زندہ کو میں مار دوں گا، وہ سب فیک ہوگا اور وہ ایک دفعہ ہی ہوگا، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ پہچان لیں گے. یہ ایک بہت بڑا اب بھی دجال کا ہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اب جو جنگیں ہوں گی وہ مسلمانوں کو شاید اتنا کنگال کر دیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی طرف ہی بھاگیں کہ بھائی وہ جو کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، ہم کیا کریں؟ جنت تو جب ہوگی دیکھا جائے گا، جہنم جب ہوگی دیکھا جائے گا، موت جب آئے گی دیکھا جائے گا. ابھی تو ہم مر رہے ہیں بھائی، وہ جو سپر پاور ہے ہم ان کے متی ہوں، تو یہ بھی دجال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یعلمون ظاہراً، یہ ظاہر کی زندگی پہ تم مرتے ہو، من الحیات دنیا، دنیا کی جو ظاہری زندگی ہے، وہم من ان الاخرات ہم غافلون، لیکن اصل میں یہ لوگ آخرت کی زندگی جو ہے نا، اصل زندگی آخرت کی، اس سے غافل ہے. اصل زندگی تو وہی ہوگی، کیونکہ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. اللہ نے کہا اس زندگی سے غافل ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا اپنے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم کہ ایک جگہ سے گزرے، کوڑا آ گیا بہت زیادہ، اور اس میں بکری کا بچہ مرا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بکری کا بچہ کوئی خریدے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا بچہ وہ بھی مرا ہوا کون خریدے گا؟ یہ تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو خریدے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا اور اس کی جتنی یہ عیش و عشرت ہے، اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے. تو جو اس دنیا کو دیکھے گا ظاہری، تو اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو نظر آتی ہیں چیزیں، یہ سب سمجھ لیں دھوکہ ہے. آپ یہ سمجھے جیسے آپ نا ایک رات کو سوتی ہیں، خواب آپ کو ایک بڑا حسین آ جائے اور آپ چاہتی ہیں کہ ہائے میں اس خواب سے کبھی نہ نکلوں، لیکن وہ خواب ٹوٹ ہی جاتا ہے، آنکھ کھلی جاتی ہے. یہ دنیا وہ خواب ہے. اس میں یہ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خواب جاتا ہے، یہاں پر آنکھ بند ہوگی تو خواب جائے گا. یہ آنکھ بند ہوتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بندہ بتا نہیں سکے گا کسی کو. تو اس لیے سمجھیں یہ بڑا خوبصورت خواب ہے، خوبصورت ترین خواب ہے، ٹھیک ہے خواب ہے، اور اس میں آپ اس طرح جیو جس طرح کے بعد جینے کا ایک حق ہے کہ بس ہم نے زندگی گزارنی ہے. نہ اتنا جوڑنے پہ لگو، نہ اتنی چیزیں جمع کرنے پہ لگو. الماریوں کو دیکھتی رہا کریں کہ زیادہ ہی بھر گئی ہیں تو سوچیں کہ میں کوئی 5-6 سوٹ نکال سکتی ہوں تو نکالوں. وہ جب آپ نکالنے لگ جائے نا تو یقین کریں ایک بھی نہیں نکال سکتے. نہیں یہ بھی چاہیے مجھے، نہیں یہ بھی چاہیے مجھے. یہ دنیا ایسی رکھی ہوئی ہے آزمائش اللہ نے، لیکن وہ کرو، کچھ نہ کچھ خالی کرو، اللہ کی خاطر کرو، اللہ سے ڈر کے کرو کہ بھائی یہ خواب ہے، ادھر میری آنکھ بند ہونی ہے نا، میری موت آنی ہے، ادھر یہ خواب تھا. وہ الماریاں بھری پڑی ہوں گی، جتنے کپڑے ہوں گے میرے پیارے پیارے وہ سب وہاں پڑے ہوں گے، میری چیزیں پڑی ہوں گی. اب میری چیزیں بھی نہ کہیں میرے گھر والوں پہ عذاب بن جائیں گی، یار انہیں بھی نکالو، ہلکا کرو گھر. تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی کے یہ ہے، اور زندگی میں زندہ رہ کے یہ سوچ کے گزارو کہ یہ ہونا ہے میرے ساتھ، تو اپنی زندگی حق پر گزارو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، پھر وہ ساری آیتیں بتاتے ہم کہاں روم سے شروع ہوئے، اور اللہ نے بتایا کہ غالب کون ہے. وہ ساری باتیں پڑھتے اب اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 8 میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم نے بھلا کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا؟ کس پہ؟ فی انفسہم، اپنے نفس پر، اپنی جان پر. اپنی جان پر جب تم غور کر لو گے نا تو دیکھیں ہمیں نا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے نا یہ کیسی بنائی ہے. یہ زمین و آسمان تو ایک الگ چیز ہے نا. آپ اپنے نفس پہ غور کر لیں، اور نفس پہ غور کرنا آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کیوں کہتا ہے آخر فی انفسہم، اپنے اوپر غور کر لو، اپنے اوپر غور کر لو. آپ یقین کریں کہ یہ جو ہیومن باڈی ہے نا، یہ انسانی جو باڈی ہے، یہ واقعی بہت ایک پیچیدہ چیز ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے یہ حیرت انگیز مشینری ہے. ایسی مشینری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ جتنی دنیا کی سپر پاور ہے نا، وہی باتیں ہو رہی ہیں نا سپر پاور کی شروع ہوئی تھی، یہ سارے تانے ابھی وہی ہیں کہ بھئی تم ساری سپر پاور دنیا کی مل جاؤ، ایک جس طرح کا انسان اللہ نے بنایا نا باڈی، ایسی بنا کے دکھاؤ. وہ بنائیں گے، ترقی انہوں نے بھی کی ہے. آپ دیکھیں جو سائنسدان ترقی کرتی ہے نا، جتنی بھی ایڈوانس مشینری بنا لیں، وہ سیلف آپریٹنگ نہیں کرے گی، وہ سیلف آپریٹ کرنے والی نہیں ہوگی.
यानी कि अपने आप को खुद चलाने वाली। वो क्या होगी, स्विच लगाओ तो वो चलेगी, चार्ज कर दो तो वो चलेगी। ये जो बॉडी है ये सेल्फ ऑपरेट है, हम खुद इसको ऑपरेट करते हैं, कोई स्विच नहीं लगाना पड़ता। कभी सोचो कि अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह तबारक तआला क्यों कहते हैं कि अवलम, क्या हमने आयत पढ़ी है, ये तफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या भला तुम अपनी जानों पर नहीं कभी गौर करते? ये जितने लोग हैं ना, जितनी बातें बढ़ा बढ़ा के करते हैं, दुनिया पे हुकूमतें कर रहे हैं, कभी अपने नफ्स पे गौर करें कि तुम्हारी जो अपनी बॉडी लिए फिरते हो ना, ऐसी चीज तुमने कभी भी नहीं बनाई। ये जो बॉडी है ना, मैं आपको बताऊं, ये ऐसी है कि इसके मुख्तलिफ हिस्से जो अल्लाह तबारक तआला ने बना दिए है ना, अगर हम सबसे ऊपर वाले हिस्से को लें तो ये क्या है, दिमाग, ये ब्रेन है। ये ब्रेन जो हमारा क्या है, वो ब्रेन कंट्रोल रूम है। एक कमरे में इंसान बैठ जाए ना कंप्यूटर के ऊपर और पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, वो सब देख रहा होता है, कैमरे लगे हुए हैं, चीजों को देख रहा है, लोग आते जाते हैं। हम अपने दिमाग के जरिए भी, ये दिमाग जो है ना, ये पूरे हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है और इतनी तेजी से कंट्रोल करता है कि वो उसकी जो स्पीड है ना, वो शायद बिजली से भी तेज है। अब देखना, मैंने कितनी बातें की, ये सारा दिमाग मेरा बता रहा है। हाथ हिलाना है, पांव हिलाना है, आपने मूवमेंट करनी है, आपका दिमाग आपको बताएगा। कभी आप अपने दिमाग के बारे में सोचें। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम दिमाग से नीचे की तरफ आ जाए तो क्या चीज है, ये दिल है। और अभी हमने कितनी चीजें हैं इसके अंदर जो हमने गिनी नहीं हमने, सीधे हम दिल पे आए क्योंकि ये मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट है। और आप ये सोचें कि जो दिल है ना, ये एक पंप है और हमारे पूरे जिस्म को ना सप्लाई करता है खून, यहां से होके खून निकलता है। जिसका दिल रुक जाए ना, ये जो वॉल अल्लाह ने बनाए हुए हैं, इसके 4 वॉल, अगर ये एक भी खराब हो जाए तो वो खून की उस तरह गर्दिश नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। उसको कहते हैं जी, हम उसको एक लफ्ज दे दिया हार्ट अटैक, कि उसको फिर हार्ट अटैक हो जाता है। और ये दिल हमारा हजारों मरतबा, पता नहीं कितनी दफा दिन में धड़कता है। कौन धड़काता है? हम कोई इसको कहते हैं धड़को, या इसके लिए कोई बंदोबस्त करते हैं? खुद ही धड़कता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि अनफुसहुम, अपने नफ्सों पे गौर करो। फिर अगर हम अपने जिस्म के जरा नीचे और चल जाए तो क्या है, हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं। इनका पता कितना अहम काम है, हमें आम औरतों को ही पता होना चाहिए। जितनी खूबसूरत हवा है ना, ये ताजा ऑक्सीजन, ये हम अपने अंदर ले जाते हैं वो, और अपनी सफाई खुद ही करते हैं। और अल्लाह ने ये नाक मुंह ऐसा बनाया है, इससे हवा जाती है और इसका लिंक डायरेक्ट वो लंग्स से, फेफड़ों से है। वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी गैसेज हैं, वो कैसे उनको खारिज करते हैं, बाहर को फेंकते हैं, और कैसे वो अच्छी जो ऑक्सीजन है वो कैसे अपने अंदर लेके जाते हैं। ये मैं चंद चीजें बता रही हूँ जो मेरी समझ के मुताबिक मुझे पता है। आप ये सोचें, जो इंसानी बॉडी पर रिसर्च करते होंगे वो कहते होंगे कि ये पूरी पूरी किताबें लिख दो इस पर, ये कभी खत्म नहीं होनी। ये अल्लाह ने क्या बॉडी बना दी है। फिर आप अपनी ना कभी हड्डियों के मुतालिक सोचें, ये स्केलेटन जो अल्लाह ने बनाई है हमारी हड्डियां। अच्छा, डायरेक्ट मैं सोच रही हूँ, कभी वो देखते हैं ना आजकल हम, वो हड्डियों का ढांचा, अगर सारे इंसान वैसे ही होते, क्या था वो, जरा खूबसूरती नहीं, लेकिन हड्डियां मजबूत हैं, उनके बगैर कुछ नहीं। के ऊपर एक ये जो स्किन चढ़ाना मांस, ये है खूबसूरती। लेकिन हड्डियां भी मजबूत ना हो तो आप देख लें किसी की कोई होता है। अच्छा, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक हैरत अंगेज चीज बताऊं आपको, इंसान की बॉडी के अंदर होता क्या है कि ये ना अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। आपके कोई जख्म लगे ना तो आप कभी सोचें कि था कभी जख्म, यार इधर ही कहीं था कोई, वो बॉडी खुद ही उसको ना खत्म कर देती है। हमारे खून की गर्दिश, हमारी फ्रेशनेस, चीजें मतलब इसको खत्म कर देती है। ये होती है हमारी बॉडी। अभी मैंने इसका आपको जितनी मेरी समझ में आई ना चीजें मैंने बता दिया है, वरना इंसान की जो बॉडी है ना, जितनी चीजें हैं इसके अंदर, आज तक कोई इसको नहीं बना सका। ये जो पूरी दुनिया पे हम रूम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, फतह करते हैं, दूसरों को मगलूब करते हैं, ये सारे मिलके अल्लाह तबारक तआला ने ये चैलेंज कर दिया कि अपने नफ्सों पे कभी गौर कर लो। ऐसी चीजें, ये आंख के अंदर आप सोचें खुद ही, आप कैमरा लेना, एक कैमरा ये वाला, उसको आप कितनी चीजें अंदर इसके, कोई इतनी बारीक तारें होंगी, इतनी चीजें होंगी जो उसको दिखाती हैं, कलर दिखाती हैं। कैमरे में आपकी तस्वीर वैसी आती है जैसे आप हैं। तरक्की उन्होंने भी कर ली है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, जो साइंसदान ये सब तरक्की करते हैं ना, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को देख देख के हम भी इस तरह की चीजें बनाएं, अगर तो वो ईमान से और बड़े मुतासिर होकर अल्लाह की चीजों से बनाते हैं ना, तो वो तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे। और जो कहते हैं कि रब ने जो चीजें बनाई है, क्या है भाई, हम भी बना सकते हैं, वो 100 बना लें चीजें, सूरज भी ऐसा ही सूरज बना लें, लेकिन जाएंगे जहन्नम। ये बात समझनी चाहिए कि हम जितनी भी तरक्की कर लेना, ईमान अगर हमारा नहीं है रब के ऊपर और अल्लाह के ऊपर, उसकी कायनात के उसने बनाई है और जीने और मरने के ऊपर, तो हम हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तरक्की ये इसलिए की है कि भाई अल्लाह की चीजों से इंप्रेस होके कि हम भी ऐसी चीजें बनाएं और अल्लाह पर ईमान लें,
اب جس نے بلیک ہول دریافت کیا تھا نا، وہ میری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم نے صرف لفظ کیا پڑھا ہے، انفسہم. تو آپ یہ سوچیں کہ جس نے بلیک ہول دریافت کیا تھا، بلیک ہول کیا، اب آپ کو سمجھ آپ کو بھی آ گئی ہوگی، ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جس کے اندر نا پورے اتنے زیادہ یہ سیارے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. اتنے سیارے ہیں، یہ زمین ہم 5-6 سیاروں کو جانتے ہیں نا، اس کے اندر زمین سے بڑے بڑے جتنے سیارے ہیں نا، وہ ہم نہیں جان سکتے کتنے ہیں. وہ بندے نے دیکھیں دریافت کیا کہ ایک بلیک ہول ہے آسمانوں پہ، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عربی کی لینگویج میں باتیں کرتے ہیں ہم سے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں، آسمانوں کے راستے ہیں. ایک راستہ انہیں ملا ہے، یہ بلیک ہول، اس کے اندر آپ چل جاؤ، دنیا نہیں ختم ہوتی. لیکن وہ بندہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اللہ نے دریافت اس سے بھی کرا لیا. اللہ اپنی چیزیں سامنے لے آتا ہے، چاہے وہ کافر کے ذریعے لائے، چاہے وہ مسلمانوں کے ذریعے لائے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دیکھو، کبھی اولم یتفکروا فی انفسہم، کبھی اپنی جو ہے نفسوں پر ہی غور کر لو. تم نے اس پر نہیں کبھی غور کیا کہ تم کس طرح بنے ہو؟ تو پھر ما خلق اللہ السماوات والارض، تو جو آسمان اللہ نے بنائے ہیں اور جو زمین بنائی ہیں، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بنایا ہے، تو یاد رکھو الا بالحق، وہ بالکل حق کے ساتھ ہے. اچھا یہ آپ خود بتائیں ذرا مجھے کہ اللہ نے کہا آسمان اور زمین بنائے اور ان کے درمیان جتنی چیزیں بنائی، جو بھی ہے، یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ کچھ بھی ہے، حق کے ساتھ بنائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ، سوچیں. اللہ نے کہا دیکھو الا بالحق، یہ تمام چیزیں جو میں نے بنائی ہیں نا، حق کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک جگہ پہ رکھی ہوئی. حق کا مطلب ہوتا ہے ایگزیکٹ، اس میں نا کوئی فالٹ نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں تم بنائی ہیں نا، یہ بالحق. اب کسی چیز کو کوئی جگہ دینا نا، مطلب میں اب کسی کو کوئی رتبہ دوں کہ نہیں آپ ادھر بیٹھیں، نہیں آپ ایسے کریں، ہر چیز کو اس کے مطابق رکھنا، توازن سے رکھنا، بیلنس. دیکھو کوئی تمہیں فالٹ نظر نہیں آئے گا. یہ حق کے ساتھ بنی ہوئی چیزیں ہیں، تم ان پر سرچ کر لو، ان کے اندر سے کوئی چیزیں ڈھونڈ لو، اگر تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق ہے، کبھی تم ڈھونڈ ہی نہیں سکو گے، کوئی اس کی غلطی پکڑ ہی نہیں سکو گے. حالانکہ سائنسدان جو اتنی ترقی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے بچے بھی اللہ کرے ترقی کریں اور بہت پڑھیں لکھیں، پڑھنا چاہیے. لیکن اگلا سائنسدان آتا ہے نا، وہ پچھلے سائنسدان کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہی لے لیں آپ، جب سے یہ قرآن آیا ہے 1400 سال ہو گئے ہیں، جس نے بھی تفسیر کی، آگے آنے والوں نے اس سے آگے تفسیر کی. رستے، یہ جو رستے ہیں نا، یہ راستے ہیں، یہ قرآن راستے، اس کے راستے کھلتے ہی جا رہے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ایک آیت ہے نا، ایک آیت، یہ نا ایک کی ہے، ایک چابی ہے. یہ اس سے نا آپ نے تالا کھولنا ہے. آپ کو نا اللہ نے یہ جو آیت ایک دی ہے نا، ایک آیت آپ نے پڑھی ہے، وہ آپ کو چابی مل گئی ہے، آپ کھولو، اس پہ لگ جاؤ. ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی نا. ہاں غور و فکر کرنے والا ہو تو پھر یہ نہیں ہے کہ بس میں نے جی صبح قرآن کھولا، آدھا سپارہ پڑھ دیا، عربی پڑھ دی، میں نے رکھ دیا. میں تو بھائی روز قرآن پڑھتی ہوں. تو اس میں تو بھائی جو ایک ایک لفظ ہے نا، یہ بھی ہم نے فی انفسہم کیا، تو اس کی نہیں تفسیر ختم ہوئی، تو میں تھک گئی. میں نے کہا چلو آگے چلو، اب ختم ہی نہیں ہوتی باتیں. تو یہ ایک ایک لفظ نا ایک ایک چابی ہے، اس پہ غور کرو، یہ تالے کھلتے جائیں گے. اللہ دماغوں کے اندر باتیں نکالتا جائے گا. لیکن اگر تم نے غور ہی نہیں کیا، تم لوگوں نے کبھی، اللہ نے کہا پوری دنیا پہ تم نے غور کیا. ایک ان پڑھ عورت کو بھی لے لو نا، ان پڑھ، چٹی ان پڑھ، یہ کام والی لے لیں آپ، جس کو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں، سارا پتہ ہے اسے دنیا کا، پیسے کیسے کمانے ہیں، کہاں رکھنے ہیں، کتنے میاں کو دینے ہیں، کتنے چھپانے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا چلنا ہے، رشتہ داروں کے کیسا چلنا ہے، بدلے لینے دینے سب اسے آتے ہیں. بس یہی کام ہی نہیں آتا کہ قرآن نہیں آتا. بھائی کون غور کرے؟ یہ پکڑ ہو جانی ہے، زبردست پکڑ ہو جانی ہے. جس نے اپنی پوری زندگی میں نا، میں آپ کو بتاؤں 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ جو دے دے بڑی مہربانی ہے اس کی. تو پوری زندگی میں اگر کسی نے کسی ایک صورت کو پکڑ کے اسی پہ لگی رہی نا کہ میں اس کو سمجھنا ہے، میں کیا کروں، آگے جانے کو دل نہیں چاہ رہا، تو وہ جنتی عورت ہے. اللہ نے کہنا بھائی اس نے غور تو کیا، میں نے اس کو جو ذہن دیا اتنا بڑا، بھی میں نے بتایا کہ یہ کنٹرول روم ہے، اس کے اندر جتنی ڈسک لگی ہوئی ہے نا، وہ چپ وغیرہ جو یہ لوگ اب بناتے ہیں، وہ کسی عام مشینری میں بھی نہیں لگی ہوئی، خاص مشینری میں بھی نہیں لگی ہوئی، خاص سے خاص بھی بنا لو تو اس لیے اللہ نے کہا میرے ان چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ اور غور کرو میری آیتوں پر. اللہ نے کہا میں نے جتنی تم انسان، یہ دیکھیں نا، اب یہ میں آیت آپ کو دوبارہ سے سناتی ہوں، ذرا سنیں. آیت نمبر 8، اولم یتفکروا فی انفسہم. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے انسان، بھلا تو نے کبھی اپنے نفس پہ نہیں غور کیا؟
اس پہ غور کرو, ٹھیک ہے نا, رک جاؤ, اب غور کرو, اب آپ اپنے جسم پہ غور کرو, ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کہا اس پہ غور کرو, پھر اس کے بعد غور کرو ما خلق اللہ السماوات والارض, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنا دیے اور زمین بنا دی, وما بینہما, اور پھر ان کے درمیان جو کچھ بنا دیا, اور یہ یاد رکھنا الا بالحق کی, وہ بالکل حق ہے, واجل مسمى, اور ایک مقرر وقت تک بنے ہوئے ہیں. وقت بھی ان کا نا ایک مقرر ہے, اس مقرر وقت, وہ جو مقرر وقت آنا نا, پھر یہ سب کچھ تباہ, پھر یہ ختم. ایک مقرر وقت تک کا فائدہ اٹھا لو, ایک معینہ وقت ہے, اس کو پیدا کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھا لو. لیکن پھر اللہ نے ساتھ خود ہی کہہ دیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگ اپنے پروردگار سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ, اب ان لفظوں پہ آپ غور کریں, دیکھیں خود, اللہ نے کہا یہ چیزیں بتا کے بڑی بڑی, اللہ نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کے سامنے ہونے میں, اپنے رب سے ملاقات ہونے میں, لَکَافِرُونَ, انکار کرتے ہیں. یہ جو بِلِقَاءِ ہے نا, یہ لفظ یہ عربی میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ کا کسی سے آمنا سامنا ہو جائے. آپ کبھی کسی شخص سے ملتی نہیں ہے, لیکن ایک وقت ہے وہ آپ کا اس سے آمنا سامنا ہی ہو گیا, اب کیا کریں. یہ ہے وہ آمنا سامنا ہونا ہے اللہ کے سامنے. بندہ سارا دن کماتا ہے نا, اور کچھ نہیں کماتا, اگر مطلب مزدوری کرتا ہے, پیسہ کوئی نہیں ملتا, اتنا وہ, تو وہ کہتا ہے میں گھر جا کے کیا منہ دکھاؤں گا, میں کیا آمنا سامنا کروں گا اپنے بچوں اور بیوی کا, جیب خالی بالکل آ گیا گھر, اور بچے تو چیخیں گے بابا یہ دے تو بابا وہ دیں, بیوی بھی کہے گی لاؤ گے تو تم کماؤ گے تو میں کچھ بناؤں گی نا, تو کھلاؤں گی. تو اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ اس دنیا میں آئے اور اللہ کو منہ دکھانے کے لیے وہ منہ بنایا ہی نہیں, اور آمنا سامنا ہو گیا. پورا وقت اس دنیا میں دھکے کھائے اس بندے کی طرح ہی جو کمائی ڈھونڈتا رہا. تو پورا وقت ہم نے اس دنیا میں دھکے کھائے, اور موت کا وقت آ گیا, اللہ کا سامنا ہو گیا, اور پھر پتا چلا کہ میں تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں اللہ کو, یہ تو وہ منہ ہی نہیں ہے جو میں اللہ کو دکھاؤں. تو اس کے لیے کچھ کر لو, اس کے لیے نا کوئی, میں آپ کو بتاؤں, کوئی پاپڑ بیلنے نہیں ہے, آپ کو کوئی اپنی کمر پہ بہت بڑا سا بیگ باندھ کے کہیں چل نہیں پڑنا. جہاں جہاں رہ رہے ہو نا, اپنی زندگی کو اس رب کے مطابق کر لو. کچھ بھی نہیں محنت اگر دیکھا جائے تو, جس رستے میں بھی چل رہے ہو حق پر چل لو. اللہ نے جس طرح کہہ دیا کہ میں نے یہ زمین و آسمان بنائے, ان کے اندر جتنی چیزیں بنائی وہ ساری حق ہیں, تو تم بھی حق ڈھونڈو, حق کے مطابق چلو. تو پھر تم اللہ سے ملاقات جب آمنا سامنا ہوگا تو پھر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. اس شرمندگی سے ڈرو کہ یا اللہ, وہ ہم دعا پڑھتے ہوتے ہیں نا, اللہم لا تخزنی یوم القیامہ, اللہم لا تخزنی یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا. کیونکہ اس دن اللہ بتا دے گا یہ چہرے دیکھ لو ذرا تم, اور کچھ چہرے تو ہوں گے کہ روشن چاند کی طرح, اور کچھ چہرے سیاہ, اور دنیا میں بڑے روشن تھے, وہ خوبصورت بھی تھے, لمبے اونچے بھی تھے, حسین بھی تھے, مالدار بھی تھے, کسی کو کوئی بات نہیں کرنے دیتے تھے آگے, اور اس دن وہ سیاہ ہوں گے. تو اس دن کی رسوائی سے اللہ نے کہا پناہ مانگو, یہ نہ انکار کرو کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے آنا ہے, اس دن سے نہ انکار کرو. لیکن اللہ نے کہہ دیا اکثر کریں گے انکار. پھر اسی سے آگے یہ اگلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بالکل وہی کی ہے کہ اولم یسیروا فی الارض, یہ بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ دنیا میں تم آئے ہو, کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی, یعنی زمین میں سیر نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں جو سیر ہے نا, سیر وہ نا دو طرح کی ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ایک سیر ہوتی ہے حسی, اور ایک ہوتی ہے قلبی. آپ جو قلبی, یہ حسی جو سیر ہے نا, وہ قدم کے ساتھ ہوتی ہے, چل پڑو, دنیا دیکھو, مری چلے جاؤ, پہاڑ دیکھو, اور انجوائے کرو, گانے گاؤ, مستیاں کرو, لیکن سبحان اللہ کہو ہی نا. سیر بھی کرو, انجوائے بھی کرو, پیسہ بھی خرچ کیا ہے بھائی, اللہ کو سجدے بھی کرو, نمازیں ہی پڑھو, اللہ کی چیزیں دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تمہاری وہ سیر بھی ہو گئی, اور تم نے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ بھی لیا, اور کیا چاہیے, کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. لیکن دنیا کی مستی میں رہے, اللہ کا کبھی ذکر ہی نہ کیا. یہ ہوتی ہے چل پھر کے سیر. ہاں, اس میں آپ نے دیکھی پیسہ لگایا, سامان باندھا, چل پڑے. ایک ہوتی ہے قلبی سیر. ہم تو قلبی سیر ہی کرتے ہیں. اللہ نے گھر بیٹھے نا یہ نیٹ پہ بہاریں لگا دی ہیں ہمارے لیے, یہ دنیا کی سیر کر لو, دنیا رنگ برنگی دیکھ لو. اور یہ جو قلبی سیر جس کو کرا دے اللہ, یہ روحانی سیر جو کرا دے اللہ, گھر بیٹھے ہی سیر کرا دے, اور کیا چاہیے. تو یہ دلوں کی سیر بھی کرو. آپ کے گھر میں اتنی چیزیں آئیں گی کہ آپ اس کو جب ایک ایک چیز کو گنو گے اور اس کا شکر ادا کرو گے, یہ قلبی سیر ہے. اس کو بھی آپ نے, اللہ نے جو کہہ دیا وہی کیا آپ نے.
تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم نے کبھی سیر نہیں کی. اچھا اگر تم کبھی جو سیر کرنے نکلو قدموں پر فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارے سامنے جب بستیاں کوئی آ جائیں تو سوچا کرو کہ یہ بستیاں جو ہیں یہ کہاں گئی, ان کا انجام کیا ہو گیا. ہمارا انجام بھی یہی ہونا. آپ نا کبھی روزانہ بیٹھ کے نا, بات تو بڑی تلخ ہے کیونکہ دنیا دار ہے نا, وہ کہتے ہیں یار یہی باتیں رہ گئی ہیں ڈرانے والی, ہر وقت مولویوں کے پاس بیٹھو تو ڈراتے ہی رہتے ہیں, ان کے پاس بیٹھو بس جہنم کی باتیں, دوزخ کی باتیں. لیکن بات بہت ضروری ہے کہ آپ کبھی اکیلے بیٹھے سوچا کریں, یہ جو میرا چہرہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے نا, اب ان کو میں سجاتی ہوں, اس کو سنوارتی ہوں, یہ جسم ہے اس کو میں کیسے صاف رکھتی ہوں, یہ نا ایک ایک کر کے ایسے مٹی کے اندر ختم ہو جانا ہے. میں سوچتی ہوتی ہوں کہ کبھی ہوگا ایک دن میں میری چکس نہیں ہوگی, پھر میرا ناک نہیں ہوگا, پھر کان نہیں ہوں گے, پھر اس طرح سارا جسم غائب, کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, مٹی کھا جائے گی. یہ وہ ہے, اور جس کی اللہ اتنی حفاظت اب کرتے ہیں. تو اے میرے اللہ, ہم اس نفس کی, اس جسم کی اس لیے حفاظت کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی, ہم اس لیے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس طرف کو ہو جائے بجائے کہ دنیا دار بن کے, بڑی بڑیوں کو میں نے دیکھا اپنا ماسک چوا رہی ہیں, چہروں کو سنوار رہی ہیں صرف دنیا کے لیے. آپ بڑی بھی ہو گئی ہیں نا, آپ گھر میں اپنے اچھے فیس واش رکھیں, اپنے چہرے کی کیئر کریں, جو جتنا کر سکتی ہیں کریں, اور کہیں اللہ یہ تو نے دیا ہے, اس کو سنوارتی ہوں, تیری طرف ہی چلے جانا ہے, مٹی نے کھانا ہے. بڑے بڑے گلاب جیسے چہرے اس مٹی میں رول گئے, ان کو دیکھتے تھے لوگ تو دیکھتے ہی رہتے تھے کہ کیسے یہ حسن اللہ نے بنا دیا, سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ سے نا اس طرح یہ سیر کریں, یہ بھی سیر ہے. آپ یوں سوچتی ہیں کہ سیر ہے, اللہ اکبر. تو اللہ نے کہا کبھی ان بستیوں پہ, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں ان بستیوں کے قریب سے کبھی گزر کے جانا ہونا تو تم تیز سے چلے جایا کرو, رکو نہ, اور دوسرا روتے ہوئے گزرو, روتے ہوئے, اور اگر رونا نہیں آتا یا تو گزرو ہی نہ, یا پھر منہ رونے والا بنا دو. تو اب دیکھیں نا, اب میں یہ جب آیت پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ اب تو سیاحت کرنے والے جو ہے نا, یہ سیر و سیاحت, یہ تاریخ لکھنے والے لوگ, یا ہمیں ویڈیو بنا کے دکھانے والے لوگ ان بستیوں میں جاتے ہیں, تصویریں بھی اتارتے ہیں, ویڈیو بھی بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن سب کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اللہ کا یہ خوف نہیں کرتے جو آیت اتار دی ہے اللہ نے, یہ دیکھیں نا, یہ بھی ایک چابی ہے. آپ اس کے تالے کھولو کہ تو اس کے تالے جو کھلیں گے نا وہ خوف ہوگا, وہ اللہ کا خوف ہوگا. بس بھئی اللہ سے ڈرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. آپ نے بستیاں دیکھی ہیں, تصویریں دنیا تک آپ نے ویڈیو پہنچا دی ہیں, کمنٹس بھی آپ کو بہت آ گئے ہیں, آپ کے ویوز بھی بہت ہو گئے ہیں, آپ کامیاب ہو گئے ہیں. بس وہ جو اللہ نے کہا تھا, وہ کیا کہا تھا, وہ کہا تھا عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ سوچنا تھا نا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا بنا, اور ہمارے ساتھ بھی آگے. اور اگر یہ سب کچھ اس لیے انسان کر رہا ہے, اس کی سیر بھی ہو گئی, اس نے تاریخ بھی دیکھ لی, اس نے لوگوں کو بھی دکھا دی, اس نے پیسہ بھی کما لیا اس کام میں, اور وہ ڈرتا پھر رہا ہے کہ اللہ کی زمین کی سیر کی اور لوگوں کو بھی گھر بیٹھے سیر کرائی.